بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو ہم پیش کر رہے تھے. لا تباغضوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو. ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو. ولا تدابروا ولا تقاطعوا، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے باتیں کرو، نہ آپس میں تعلق منقطع کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ ذوالجلال کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. پچھلی مجلس میں ہم نے جہاں اس حدیث کا مفہوم واضح کیا تھا، وہاں ہم نے حسد کے متعلق اور بغض کے متعلق اور اسی طرح قطع تعلقی کے متعلق چند باتیں پیش کی تھی. بغض کی جہاں ہم نے تعریف پیش کی، وہاں اس کی ہلاکتوں کو بھی بیان کیا اور اس کے آثار اور نتائج کے متعلق اور اس کی اقسام کے متعلق بھی چند باتیں پیش کی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کے اسباب کو بھی بیان کیا تھا کہ انسان کے اندر بغض پیدا کیسے ہوتا ہے اور پھر اس کے نقصانات سے اجتناب کرنے کے لیے کن اسباب کو اختیار کیا جائے کہ انسان بغض سے بھی بچ جائے اور اس کے نقصانات سے بھی بچ جائے. حسد کی تعریف جہاں ہم نے پیش کی تھی، وہاں ہم نے اس بات کو بھی واضح کیا تھا کہ حسد کی اقسام کون سی ہیں، اور ساتھ ہی حسد کے مراتب بیان کرتے ہوئے اس کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ کیا تھا. اور ہم اس نتیجے کو پیش کر رہے تھے کہ حسد انسان کے اندر کیوں ہوتا ہے اور حسد کا علاج کیا ہے. ان علاجات کے اندر حاسد کی علامات کو بھی ہم نے واضح کیا تھا، اور پھر حسد سے بچنے کی ان راہوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن راہوں کو اختیار کرنے سے انسان حسد سے بچ سکتا ہے. جن راہوں میں سے اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرنا، تقوی اختیار کرنا، صبر کرنا اور توکل کرنا، اور جس انسان کے متعلق حسد کی بات ہے اپنے دل کو بالکل اس سے فارغ کر لینا اور اللہ ذوالجلال کی طرف ہی متوجہ ہونا،
اور اللہ ذو الجلال کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرنا، اور حسد سے انسان کو صدقہ اور احسان بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ اور ایک بڑی مہم بات جو ہم پیش کر رہے تھے، اطفاء نار الحاسد والباغی والمؤذی بالاحسان الیہ، کہ حاسد کے ساتھ بھی احسان کیا جائے تاکہ اس کی حسد کی آگ ٹھنڈی رہے۔ جتنا اس کے ساتھ اس طرح کا پہلو ہوگا، اس کی آگ کی چنگاریاں دور تک نہیں آئیں گی۔ اس لیے اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مسلمانوں کو کچھ دعائیں اور اذکار بھی سکھائے ہیں، ان کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اور جاہز نے کتنی خوبصورت بات کہی، فَإِذَا أَحْسَسْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ مِنْ صَدِيقِكَ بِالْحَسَدِ، جب تمہیں احساس ہو کہ تمہارا دوست تم سے حسد کر رہا ہے، فَأَقْلِلْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْ مُخَالَطَتِهِ، تو اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ ملنا جلنا ختم کر دو، اس سے ملاقاتیں کم کر دو۔ فَإِنَّهُ أَعْوَنُ الْأَشْيَاءِ لَكَ عَلَى مُسَالَمَتِهِ، یہ سب سے بہترین اور سب سے پاورفل علاج ہے۔ وَحَصِّنْ سِرَّكَ مِنْهُ تَسْلَمْ مِنْ شَرِّهِ، اور اپنے راز اس کے سامنے پہنچانے سے اپنے آپ کو روکو، تم اس کی شرارت سے محفوظ رہو گے۔ وَعَوَائِقِ ضَرِّهِ، اور اسی طرح ایسی باتیں جس سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ وَإِيَّاكَ وَالرَّغْبَةَ فِي مُشَاوَرَتِهِ، کبھی بھی اس سے مشورہ کرنے کی ضرورت تمہیں محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ خَدْعُ مَقْلِهِ وَبَيَانُ زَلْقِهِ، اس کے آنسوؤں کا اعتبار بھی نہ کرنا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ خَدْعُ مُقْلِهِ وَبَيَانُ زَلْقِهِ، اور اس کی تیز زبان سے نکلے ہوئے تمہاری تعریف میں بھی کلمات ہوں، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَبَائِلِ نِفَاقِهِ، یہ اس کی نفاق کی وہ رسیاں ہیں جس کے ذریعے وہ شکار کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ جس طرح بغض اور حسد کرنا جائز نہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں اس کی مخالفت میں اس کے پشت پیچھے باتیں کرنا جائز نہیں، مقاطعہ کرنا جائز نہیں، وہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ بھائی بھائی بن کے رہو۔ خوبصورت معاشرہ بنتا ہی ایسے ہے جس میں بغض نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، اور جس کے اندر لڑائی اور فساد نہ ہو، اور ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہ کی جائے۔ ساتھ ہی شریعت نے اس موقف کو بھی پیش کر دیا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، جس شخص کا تو دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اسے اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ اور دلیل کیا ہے؟ مسلمان کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس سے مقاطعہ کرے، اس سے کلام نہ کرے، اسے چھوڑ دے۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں کہ اپنے بھائی سے حجر کرے، فوق 3، 3 دن سے زیادہ۔ حجر کیا ہے اور اس کے ضوابط کیا ہے، ایک مسلمان کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے۔ اور یہ وہ نازک مرحلہ ہے
جہاں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اور بلا شبہ اس کے نتائج بھی پھر غلط ہی ہوتے ہیں۔ ہاجر یہجر ہجرا وہجرانا، اس کا مطلب ہے قطع تعلق کرنا، چھوڑ دینا، الگ ہونا۔ ہجران جس سے کیا جاتا ہے، انسان اس سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیتا ہے۔ علماء امت نے اس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے وَمُقَاطَعَةُ الْإِنسَانِ غَيْرَهُ، ایک انسان دوسرے کے ساتھ مقاطعہ کر لیتا ہے، تعلق کو یکسر ختم کر لیتا ہے، یہ معنی ہے حجر کا۔ اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ہجران کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں والہجران مأخوذ من ان یولی الرجل صاحبہ دبرہ ویعرض عنہ بوجہہ وہو التقاطع۔ ہجران سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کسی سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اس سے اعراض برتتا ہے اور اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھتا، یہ ہجران ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہجران سے بھی منع کر دیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ حجر کرنا، کسی سے تعلق منقطع کرنا اور اس سے بات ہی نہ کرنا اور اسے چھوڑ دینا اور اس سے الگ تھلگ ہو جانا، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن دلائل اس بات کو ثابت بھی کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے بھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ لوگوں سے حجر کیا۔ اس لیے علماء امت نے حجر کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے الحجر لاستصلاح امر دنیوی، انسان کسی سے قطع تعلق اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دنیاوی امور کی اصلاح ہو جائے، اس کو الحجر لحق العبد، انسانوں کے ساتھ قطع تعلق کرنا اور انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے کسی سے انسان تعلق توڑتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کریں گے۔ حجر کی دوسری قسم ہے الحجر دیانہ، کہ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں تعلق کو توڑنا دینی طور پہ ہوتا ہے، دنیاوی طور پہ نہیں، کہ وہاں توڑنا دین کا حکم ہوتا ہے، وہاں تعلق کو ختم کرنا انسان اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے اور دینی ضرورت کی روشنی میں کرتا ہے۔ تو ہم تفصیل کے ساتھ ان دونوں قسموں کو بیان کرنا چاہیں گے۔ پہلی قسم الحجر لاستصلاح امر دنیوی، دنیاوی کسی امر کی اصلاح کے لیے انسان تعلق توڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 4913، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں
کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے۔ یلتقیان، دونوں آپس سے ملاقات کرتے ہیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، ایک کا چہرہ ادھر ہے اور دوسرے کا چہرہ ادھر ہے۔ وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، اور ان دونوں میں بہترین وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا، اور یہ جامع الترمذی کی روایت ہے 1932، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ شخص اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رہے، فیصد ھذا ویصد ھذا وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، وہ اپنی راہ لیتا ہے اور وہ اپنی راہ لیتا ہے، جب ملاقات کرتے ہیں وہ اپنی طرف چہرہ کر لیتا ہے، جب ملاقات کرتے ہیں اس کا چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے اور اس کا چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے، وہ خیر کو ہی روک لیتے ہیں۔ ملاقات سے جو سلام اور دعا ہونی تھی، اس سے اس کو خیر ملنی تھی، حقیقت میں وہ خیر کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن دونوں میں بہترین وہ ہے جو سلام سے ابتدا کرتا ہے، پہلے سلام کہہ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی، صحیح الترغیب کی روایت ہے 2757، لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3، کسی مومن کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رہے۔ فإن مرت به 3، اگر 3 دن گزر جاتے ہیں اور اس کی ملاقات ہوتی ہے، فلیسلم علیہ، اس کو چاہیے کہ وہ اسے سلام کہے۔ فإن رد علیہ السلام فقد اشترک فی الأجر، اگر تو سلام سننے کے بعد اس نے اس کا جواب دے دیا تو دونوں ہی اجر میں برابر ہو گئے، شریک ہو گئے۔ وَإِن لَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، لیکن سلام سننے کے باوجود وہ اپنی انا پہ قائم رہا اور اپنی لڑائی پہ باقی رہا، اس نے جواب نہیں دیا، تو سلام کہنے والے کو تو اجر ملے گا، فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، یہ گناہ کو اپنے ذمے ڈال لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر خوبصورتی سے اس بات کو ایک اور پیرائے میں بھی پیش کیا۔ جامع الترمذی کی روایت ہے 2023، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فیغفر فیہما لمن لا یشرک باللہ شیئا، فیغفر فیہما لمن لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے ان 2 دنوں میں، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، الا المتحجرین، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ یقال ردوا ھذین حتی یصطلحا، کہا جاتا ہے ان کے نامہ اعمال کو پیچھے کر دو،
کہا جاتا ہے ان کو پیچھے کر دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کے لیے بخشش کا پروانہ جاری نہیں کیا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑی بات ایک کہہ دی، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے اور 1 سال تک اس سے کلام نہیں کرتا، کہ قتل ہی گناہ اس کا اتنا لکھا جاتا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی۔ سنن نبی داود کی روایت 4914، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رہے، اس سے کلام کو چھوڑ دے۔ فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، اور جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھتا ہے اور پھر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو یہ شخص جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں تک سمجھا دیا کہ ایک مسلمان جس کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے، اسے اپنے اسلام کو خوبصورت بنانے کے لیے کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے، کسی سے تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ محبت اور الفت کا اظہار احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی سمجھایا، لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شخص کسی مسلمان سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق کو توڑ کے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا وہاں یہ ساتھ فرما دیا، فَإِن كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ 3 فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ عَلَى صِرَامِهِمَا۔ اگر یہ دونوں اپنی اس بات پہ ڈٹ جائیں اور لڑائی جھگڑے پہ اپنے آپ کو قائم رکھیں تو پھر یہ دونوں کے دونوں ہی حق سے اپنے آپ کو دور کرنے والے ہیں جب تک یہ اس لڑائی جھگڑے پر قائم رہیں گے۔ وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ، ان دونوں میں بہترین وہ ہوگا جو شخص پہل کرتا ہے اپنی محبت میں واپس آ جاتا ہے اور سبقت کرنے والے کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ فَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، اگر وہ اس کو سلام کرتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے تو فرشتے بھی اس کو سلام کا جواب دیں گے۔ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانِ فَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، ایک شخص نے دوسرے کو سلام کہا، اس نے تو جواب نہیں دیا،
فرشتے اس کا جواب دے دیں گے، اور جس نے جواب نہیں دیا ورد علی الآخر الشیطان، اس کو شیطان جواب دے گا۔ فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة ابدا، اگر وہ اسی حالت میں دونوں فوت ہو جاتے ہیں، لڑائی کی حالت میں، اور ان کی صلح نہیں ہوتی اور ان کی محبت آپس میں دوبارہ قائم اسی طرح نہیں ہوتی، تو یہ لوگ اس حالت میں فوت ہونے والے جنت میں جمع نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ مسند احمد میں ہے، والیوم 4 پیج 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام احادیث کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے تعلق کو توڑ کے رکھے، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو شخص پہل کرتا ہے سلام کرنے میں وہ اچھا ہے، جو پہل کرتا ہے اس کا پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اور جو پہل کرتا ہے سلام کہتا ہے اگر اس سلام کا جواب اسے نہیں بھی ملتا تو یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لڑائی پہ قائم رہیں تو روایت ابھی آپ نے سنی، 1 سال تک اگر تعلق توڑے رکھے تو گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس نے اس کو قتل کیا۔ اور یہ روایت بھی آپ نے سنی کہ اللہ عز و جلال اسے معاف ہی نہیں کرتے جو لوگ آپس میں اس طرح لڑائی جھگڑے پہ قائم رہتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے ردوا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کے بارے میں ان کو لوٹا دو جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں انظروا ہذین حتی یصطلحا او یفیئا، ان دونوں کے اعمال جو لکھے ہوئے ہیں وہ پیچھے کر دو۔ اعمال جب پیش کیے جاتے ہیں تو ان کے نام اعمال بھی پیچھے کر دیے جاتے ہیں جب تک یہ محبت میں واپس نہ آ جائے اور جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ حجر کی دوسری قسم ہے الحجر دیانہ، اللہ عز و جلال کی رضا کے لیے کسی سے تعلق توڑنا۔ اور وہ کون سا حجر ہے؟ وَذَلِكَ فِي حَجْرِ السَّيِّئَةِ وَحَجْرِ فَاعِلِهَا، گناہ کو چھوڑنا اور گناہ کرنے والے کو چھوڑنا اس کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ اور اللہ عز و جلال نے سورۃ مزمل میں بھی فرمایا ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اللہ عز و جلال نے سورۃ المدثر میں فرمایا اے چادر لینے والے قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، برائی سے الگ تھلگ ہو جائیے، وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ان بتوں سے بھی اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اللہ عز و جلال نے سورۃ المزمل میں فرمایا
وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے قطع تعلق اچھے طریقے سے کیجیے۔